अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम नावल सुल्तान राइटर हैं गौहर नायाब की एपिसोड नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नहीं, स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी न्यू एपिसोड अपलोड हो तो आपकी मोबाइल की घंटी फ़ौरन बज जाए। सो लेट्स स्टार्ट। ये लें हैकर साहिबा आपकी कॉफ़ी। अरहम ने इसका कॉफ़ी का मग कंप्यूटर के साथ रखते हुए कहा। कॉफ़ी देखते ही इसकी कीबोर्ड पर चलती उंगलियां रुकीं। ओह, थैंक यू सो मच यार। इस वक्त कसम से इसकी बहुत ज़रूरत थी। यस आई नो, तुम्हें हर 2 घंटे बाद काफ़ी चाहिए होती है। वो भी इसके पास दीवार से टेक लगा कर खड़ा हो गया। तुम मुझे कितना जानने लगे हो ना। हम दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे को नहीं जानेंगे तो क्या मोहल्ले वाले को जानेंगे, मोहल्ले वालों को जानेंगे। वो काफ़ी का सिप लेते हुए बोला तो मुकाबिल का हलक तक कड़वा हो गया। वो इसकी बातें क्यों नहीं समझता था। वो सोच कर रह गई। खैर, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, तुम सबकी आदतें याद रख सकते हो। आखिर फोटोग्राफिक मेमोरी है तुम्हारी। वो सोने पर और सोने पे सुहागा ये कि अल्लाह ने शक्ल भी अच्छी दे दी है। अभी यहाँ से बाहर निकलोगे तो 8-10 तुम्हारे पीछे आगे पीछे होंगी। अरहम ने एक आईब्रो उचकाकर हैरत से देखा। आशी, हम दोस्त हैं, बीवी क्यों बन रही हो मेरी? वो जो जले भुने अंदाज में कह रही थी, इसकी बात पर नजरें झुका गई। अच्छा, ये बताओ, आज किसका अकाउंट खाली करने बैठी हो? तुम्हारे दोस्त का। वो दोबारा कंप्यूटर की तरफ मुतवज्जा होती बोली। वो इसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए यूं ही पूछ बैठा। उसे क्या खबर थी कि वो उसी के दोस्त को दिवालिया करने के लिए बैठी है। What? Are you mad? वो बकायदा चीखा था। मुझे सपारी मिली है, वो ठंडे लहजे में उनको बोली। कोई तुम्हें मेरी सुपारी दे तो क्या तुम मेरे साथ भी? लो, तुम क्या? मुझे कोई मेरे बाप की भी सुपारी दे, मैं इसका भी दिवालिया निकाल दूं। अभी वो अपनी बात मुकम्मल भी ना कर पाया था कि उसने मुकाबिल के 14 तवक रोशन किए थे। वो आंखें फाड़े उसे ही देख रहा था कि वो बोली, हाँ, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी सुपारी ना दे तो एहतियाती तदाबीर अपनाओ। अरहम को अपनी जुबान, अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ भी वो ये सब कर सकती है। यस, वो दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर बाजू हवा में बुलंद करती बोली। तो अरहम ने सदमे भरी आवाज में पूछा, खाली कर दिया क्या? हाँ जी, बिल्कुल। वो चहकती उठी। उसे अपने पीछे अरहम की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। हैकर्स की तो ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। वो इसकी बात पर ना मुड़ी ना बोली, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। वो सारी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकती थी सवाए उस शख्स के, मगर वो शख्स ये जानने से कासिर था। महर, बेटा ज़रा हसन को फ़ोन तो मिला कर दो। नानों की बात पर वो किताब बंद करती उठी और बेड के साइड टेबल से मोबाइल उठाया। पहले मोबाइल पर स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया, फिर कॉल मिलाई। वो पिछले कई सालों से यूं ही स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके कॉल करती थी, मगर जिसको वो देखना चाहती थी वो ना कभी खुद सामने आया, ना उसके मामू ने कभी आने दिया था। वो हर बार इस उम्मीद पर स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करती कि शायद आज वो बात करे नानों से, या कहीं पीछे से गुजरते उसकी झलक ही नज़र आ जाए। लेकिन वो हर बार नाउम्मीद लौटती थी। ये ले नानो, रिंगिंग है, शायद उठा ले। वो इन्हें
موبائل پکڑاتی واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ کتاب چہرے کے سامنے کر کے وہ یوں ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے وہ پڑھ رہی ہو، مگر نہ وہ پڑھ رہی تھی نہ اس سے اب پڑھا جانا تھا۔ السلام علیکم امی۔ حسن ماموں کی آواز پر وہ سیدھی ہوئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں امی، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ سانس لے رہی ہوں اور دوائیوں کے سہارے دن گزار لیتی ہوں۔ تم تو خود حال بھی نہیں پوچھتے، حال پوچھنا تو دور، تم تو میری کال بھی ریسیو نہیں کرتے۔ ان کا لہجہ اتنا افسردہ تھا جیسے اب ان سے کسی اچھائی کی امید ختم ہو گئی ہو۔ امی، میں مصروف ہوتا ہوں اس لیے پک نہیں کر پاتا، اور آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ حسن صاحب ان کی بات کو کاٹتے ہوئے بولے۔ نہ بیٹا، مجھے نہیں چاہیے ایسی زندگی جہاں میں اپنی اولاد سے بات کرنے کے لیے ترس جاتی ہوں۔ تم خود بتاؤ، تیمور سے میری کبھی بات کروائی ہے؟ میں ترس گئی ہوں اپنے بچے کی شکل دیکھنے کو۔ نہ میری بہو سے بات کرواتے ہو، نہ میرے لختے جگر سے۔ ان کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھی۔ حسن تم کسی اور سے نہیں، مجھ سے بدلہ لے رہے ہو۔ یہاں تمہیں کوئی یاد نہیں کرتا، نہ تیمور کو۔ اب بتا، تو پل پل کس کو مار رہا ہے، انہیں یا مجھے؟ اپنی ماں کے آنسو دیکھ کر حسن صاحب کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ابھی وہ مجھے پتا ہے، وہ کبھی گھر نہیں ہوتا۔ بہانہ بدل لے حسن، یہ تو مجھے بھی رٹ گیا ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ پوتے سے بات ہوتی ہے تو کہتی ہوں گھر نہیں تھا تو بات نہیں ہو سکی۔ اب تو پوچھنے والے بھی یہ نہیں پوچھتے کہ بات ہوئی، وہ پوچھتے ہیں پوتا گھر تھا؟ میں کہہ دیتی ہوں نہیں، گھر نہیں تھا۔ وہ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑی۔ پھر بات مکمل کر کے مہر کو فون بند کرنے کا کہہ دیا۔ مہر اپنی جگہ سے اٹھی، کال بند کرنے کے لیے موبائل ہاتھ میں لیا تو دوسری جانب حسن صاحب کے موبائل کی سکرین پر مہر کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ اس کا آنسوں سے بھرا چہرہ دیکھ کر مسکرائے۔ مہر نے فون بند کر کے اپنے آنسو صاف کیے اور واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ بیٹھ کر واپس کتاب کھولی اور چہرے کے سامنے کی تو نظروں کے سامنے کتاب کے صفحے پر خوبصورت لکھائی میں تیمور لکھا جگمگایا۔ آگاہ کر مجھے اپنی محبت سے، تو کتنا چاہتا ہے مجھے معلوم تو ہو۔ وہ اس کے نام پر ہاتھ پھیرتے مسکرائی۔ کیا ہوا؟ ابھی تو آپ پریشان تھے امی کو دیکھ کر، اور فون بند ہوا نہیں کہ آپ کے چہرے سے خوشی کے جام بٹ رہے ہیں۔ بھلا کوئی اپنی ماں کو روتا دیکھ کر کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ نادیہ جو فون پر ہونے والی ساری گفتگو سن رہی تھی، افسوس کرتی بولی، امی کے آنسو مجھے بھی تکلیف دیتے ہیں۔ میں نے تو آج سوچ بھی لیا تھا کہ امی سے تمہاری اور ارحم کی بات بھی کروا دوں گا، لیکن میں نے آج کسی اور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں جو میرے لیے باعث مسرت ہیں۔ کس کے؟ نادیہ نے حیرت سے پوچھا۔ بھلا امی کے علاوہ کون رویا ہو، وہ بھی ان کے بیٹے کے لیے؟ کیونکہ جہاں تک انہیں یاد پڑتا ہے مہر تو بہت چھوٹی تھی، اسے تو تیمور یاد بھی نہیں ہوگا۔ شاید عروسہ ہو۔ نہیں، وہ تو بہت سخت دل ہے، وہ رو نہیں سکتی۔ لیکن امی نے تو فون بند کرتے وقت مہر کا نام لیا تھا، تو کیا وہ جو خود سے ہی اندازے لگا رہی تھی اپنے شوہر کے لیے جانے والے نام سے حواسوں میں لوٹی؟
کیا؟ وہ آنکھیں پھاڑے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ انہیں یقین نہ آیا کہ وہ اس کا نام لے رہے ہیں جو ایک وقت میں ان کی لاڈلی ہوا کرتی تھی، مہر النساء۔ انہوں نے دوبارہ نام دہرایا۔ نام بتاتے وقت ان کا انداز خود پر فخر کرنے والا تھا، مگر مقابل پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ نادیہ، امی ہر بار کہتی تھی کہ وہاں ان کے علاوہ کسی کو نہ میں یاد ہوں نہ میرا بیٹا، لیکن میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے مہر کا آنسوؤں سے بھرا چہرہ دیکھا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں نہ کوئی مجھے بھولا ہے نہ تیمور کو۔ انہوں نے اپنا کارڈ نکال کر نادیہ کی طرف بڑھایا۔ جاؤ، آج جو دل چاہے لے لو، جتنے پیسے اڑانا چاہو اڑا لو، آج میں بہت خوش ہوں۔ آخر کو میری اتنے سالوں کی محنت رنگ لائی ہے۔ جس کو میں تڑپانا چاہتا تھا وہ تڑپ رہی ہے۔ کارڈ کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں غصہ اترا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئیں۔ اب وہ ان کے روبرو کھڑی تھی۔ آپ ایسا کریں آپ ایسا کریں ان پیسوں سے مجھے میرے بیٹے کی یادداشت واپس لا دیں۔ ایسا کر سکتے ہیں؟ بولے نہیں نا، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے اس کے دماغ سے مہر کو نکالتے نکالتے ہم سب کو نکال دیا ہے۔ خوش ہو جائیں کہ اسے آج مہر یاد نہیں، ساتھ ساتھ اس بات پر بھی جشن منائیں کہ اسے ہم بھی یاد نہیں ہیں۔ اتنے بڑے بزنس مین حسن ابراہیم کا بیٹا کئی دن گھر نہیں آتا کیونکہ وہ گھر کا رستہ بھول جاتا ہے۔ میری ایک ہی اولاد تھی حسن صاحب، جو آپ نے اپنے انتقام کی نذر کر دی۔ یہ ماں آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ روتے روتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ میرے 100 بیٹے ہوتے تو میں 100 کے 100 انتقام کی آگ میں جھونک دیتا۔ وہ ذرا سا جھکے اور سخت لہجے میں کہتے اٹھ کر چلے گئے۔ یہ وارننگ تھی کہ ان سے رحم کی امید نہ رکھی جائے۔ اچھا بیٹا، اب مہر النساء کو مجھے دے دو، اسے بھوک لگی ہوگی۔ عروسہ کے کہتے ہی وہ پری کو پپھو کی گود میں دینے لگا تو نگہت بیگم نے جلدی سے اس کے ہاتھوں سے بچی کو لے لیا تاکہ کہیں گر نہ جائے۔ ماشاءاللہ عروسہ، بہت پیارا نام رکھا ہے، کس نے رکھا؟ انہوں نے مہر کو عروسہ کی گود میں دیتے ہوئے پوچھا۔ امی، کمال صاحب نے رکھا ہے۔ ابھی وہ دونوں ماں بیٹی بات کر ہی رہی تھیں کہ وہ پٹاخہ درمیان میں آ ٹپکا۔ مجھے نام پسند نہیں آیا۔ کیوں؟ عروسہ نے مسکراہٹ دباتے پوچھا، جبکہ نگہت بیگم نے باقاعدہ سر پکڑا تھا۔ وہ یقیناً اب کچھ نیا گل کھلانے والا تھا۔ مہر تو ٹھیک ہے، لیکن مہر النساء مجھے تھوڑا ٹھیک نہیں لگا۔ وہ بڑے بزرگوں کی طرح اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر سوچنے والے انداز میں کہہ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ سر کو بھی ہلکا ہلکا سا ہلا رہا تھا کہ پیچھے سے حسن صاحب کی آواز آئی۔ او ہیلو مسٹر پٹر پٹر، واپس گھر چلیں، کل تمہارا پیپر بھی ہے۔ اوہو بابا، آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ بچوں سے کہ ایسے نام نہیں رکھتے؟ وہ منہ بچوڑتے ہوئے بولا۔ نہیں عالی جا، نہیں جناب عالی، مجھے نہیں بتایا گیا۔ اصل میں تمہاری دادی کو تم جیسے شیطان کا ایکسپیرئنس نہیں تھا۔ لیکن تم بتاؤ، تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ گھر سے نکلتے وقت اپنی مشینی زبان گھر پر چھوڑ کر آتے ہیں؟ انہوں نے دانت پیستے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اسے اٹھا کر بوری کی طرح کندھے پر لاد لیا۔
छोड़े बाबा यार, मेरी कुछ इज्जत का ही ख्याल कर लें। पुप्पो और परी क्या सोचेंगी मेरे बारे में। वो टांगे और हाथ मुसलसल हिला रहा था और साथ साथ चीख रहा था, जुबान बंद रखो अपनी, आया वड्डा चौधरी। वो हल्का सा गुस्सा करते बोले तो वो भी तब कर बोला, आप भी घर से निकलते वक्त जुबान, हाथ और आंखें घर ही छोड़कर आया करें ताकि मैं भी आज़ादी से घूम फिर सकूं। अच्छा, अब फिर मैं चलता हूँ। वो उसे मुकम्मल इग्नोर करते अरूसा से बोले, फिर निगत बेगम की तरफ मुंह करके उनसे मुखातिब हुए, अम्मी, आपने जिस दिन आना हुआ मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। निगत बेगम ने इस बात में सर हिलाया तो वो अल्लाह हाफिज कहते बाहर की तरफ चल पड़े। अपनी अभी वो 2 कदम ही चले थे कि उनके कंधे पर मौजूद पटाखा बोला, मैं फिर आऊंगा परी, फिर हम बहुत बातें करेंगे। ओके। हसन साहब इसे लेते बाहर निकले ही थे कि वो दोनों माँ बेटी जो कब से अपनी हंसी रोके हुए थी उसके जाते ही हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। सो गाइस, जारी है, कैसी लगी आपको एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और एपिसोड को शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। अभी के लिए दें इजाज़त, फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। सो अल्लाह हाफिज़।